نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتاثرت العوالم بديه بذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک کے عملیہ نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمائیں. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. ہمارا جو گزشتہ تسلسل چل رہا تھا کہ مقصد بیت کیا ہے، مقصد بیت دو ہے: یاد حق الگ دوام، یافت حق. اب یاد حق کیسا ملتی؟ یاد حق جو ہے وہ نسبت سے مل جاتی. جیسا ہم شیخ کے ہاتھ پہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یاد حق مل گئی نا، مولا بیعت کرتے یاد حق ملی، یاد حق الگ دوام. اب یافت حق کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب یافت کیسا ملنا؟ یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے. یاد حق الگ دوام، یافت حق، یہ دو ہی بیعت کے مقصد بیعت. اس کے علاوہ جو بھی بیعت کرنے کا مقصد ہم رکھیں گے وہ بیعت باطل بیعت ہے. بیعت اللہ کے لیے ہونا، اللہ کی یاد کے لیے ہونا، اللہ کی یافت کے لیے ہونا. مقصد بیعت دراصل مقصد حیات ہے، مقصد حیات ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی یافت. یاد ہونا اور یافت ہونا. جس کو یاد کرتے ہیں اس کو پا لینا بھی. دنیا میں ہم جس کو یاد کرتے ہیں اس کو پانے کی خواہش رکھتے نہیں کرتے. اسی طرح جب ہم ذکر کریں اللہ کا، اللہ اللہ اللہ، تو اس کو یافت کی، یعنی اس کو یافت کی بھی فکر ہونا ہمارے اندر. یافت کیسا ہونا؟ اللہ کو پانا کیسا. تو اللہ کے پاس جاتے نہیں. مقصد بیعت کیا ہے؟ دو ہے: یاد ہے غلط دوام، یافت ہے. یاد حق نسبت سے مل جاتی ہے، جیسا بیعت کرے یاد مل جاتی ہے. اور یافت حق کے لیے کیا ہے؟ علم و عرفان ضروری ہے. بغیر علم و عرفان کے یافت نہیں ہوتی. اور علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ہونا پڑتا. جب تک کہ صحبت میں نہیں آئیں گے مولا کی یافت نہیں ہوتی. چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، گھر میں ایک مثال سے بھی سمجھیں، کوئی بھی ایک مثال سے، اگر ہم کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا کوئی بھی نارمل میکینک بھی بننا ہے، یا پھر ٹیلر بننا ہے، تو گھر میں بیٹھے تو خالی ٹیلر 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 بولے تو میکینک میکینک میکینک، ڈاکٹر 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 بولے تو ہو جاتی. پہلے ذکر ہوتا بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، پہلے ذکر ہوا نہیں. ذکر ہونے کے بعد پھر فکر شروع ہوتی کیسا بنائیں گے. ذکر ہوتا پھر اس کا فکر ہوتی. اس کے بعد میں معلومات کرتے، علم حاصل کرتے اس کے بارے میں کہ ڈاکٹر پہلے ذکر ہوا، انجینئر پہلے ذکر ہوا، میکینک ٹیلر جو بھی پہلے ذکر ہوا. بچے کو ٹیلر بنائیں گے، بچے کو میکینک بنائیں گے، بچے کو انجینئر بنائیں گے، بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے. ذکر چل رہا نہیں چل رہا؟ اسی طرح ہم بھی اللہ 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 ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، مگر اس کی فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی. اللہ بولے تو بول، اللہ بولے تو بول. ارے اللہ بولے تو بول، ہم اللہ کو جان سکتے، پہچان سکتے. اللہ کو جان سکتے نہیں، اگر پہچان نہیں سکتے تو پھر ایمان کس پہ لائے؟ پھر اپن آمنت باللہ کما ہوا باسمائی صفاتی وقبلت جمیع کا، کس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی. نہیں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی، اس کے تمام اسماؤں پر، اس کے تمام ناموں پر ایمان لاتا ہوں. وصفاتی، اور اس کے تمام صفاتوں پر ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکام، اور تو اس کے تمام احکامات پر ایمان لاتا ہوں. قبول کیا میں نے اس کے تمام احکامات. تو ایمان لا رہے ہیں اللہ پر اور اللہ کے ناموں پر. تو ناموں میں جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے ویسا ایمان لانا ہے ہمارا. اللہ اللہ بولے تو
اللہ مالک ہے. پہلا اعتبار اعتبارات اعلام میں پہلا اعتبار اللہ مالک ہے. کیسا مالک ہے اللہ؟ اس کو جاننا پڑتا، جان کے ہی ماننا پڑتا. تو ہم اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، کچھ بھی کام کرے تو کچھ پریشانی آئے تو اللہ مالک ہے بولتے ہم. تکیہ کلام بنا لیے پر اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے تو اپن اس کے حوالے نہیں ہو رہے. اپن اللہ مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے، میرا کہاں ہے؟ پورے عالموں کا نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے وہ، میرا کہاں ہے؟ میرا مالک کہاں ہے؟ تو ذکر ہو رہا، ذکر ہو رہا، ذکر بے مسمہ ہو رہا، ذکر با مسمہ ہونا. اب ڈاکٹر بولے تو اس کا اسم بھی ہے، اس کا مسمہ بھی ہے. ڈاکٹر بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ پورا مسمہ ہے نا اپنے اندر. ڈاکٹر بولے تو پورا اس کا پورا مسمہ ہے اپنے پاس. انجینئر، اس کا بھی پورا مسمہ. انجینئر کس کو بولتے ہیں؟ گھر بنانے والے کو، ڈیزائن کرنے والے کو، پلاننگ کرنے والے کو آرکیٹیکچر کو انجینئر بولتے ہیں. میکینیکل انجینئر ہے، سول انجینئر ہے. پورا آپ اس کا بارے میں کیسا رہتا ہے پورا ہم کو معلوم، اس کا مسمہ معلوم. میکینک بولے تو کیا ذہن میں آتا اپنے؟ پورا میکینک، کالے کپڑے رہتے ہیں اس کے، ہاتھ پورے کالے رہتے ہیں، پانی، اسکرو ڈرائیور، بائک ایسا ٹھہری ہوئی نے کام کرا. آتا نہیں آتا ذہن میں؟ پورا کارخانہ آتا اپنے ذہن میں. میکینک. ٹیلر بولے تو پوری مشین آتی. ٹیلر سیدھے بیٹھتا، اس کی سوئی دھاگا سب آتا نہیں آتا. لیکن اللہ بولے تو کچھ بھی نہیں آ رہا، دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. اللہ بولے خالی اللہ 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 ہو رہے، خالی اللہ ذکر ہو رہا، یاد نہیں ہو رہی. ذکر بے مسمہ. فقیرہ 100 مرتبہ نے 1000 مرتبہ دن بھر اللہ 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 بولتے. اپن اپنا ذکر کدھر سے جاتا؟ فقیرہ کتنا بولتے؟ اللہ کے نام پہ دیو، اللہ کے نام پہ دیو. کتنا ذکر کر رہا ہے پورا فقیرہ جنتی سے. وہ بول رہا مت مجھے شرک کر رہا ہو. اللہ اللہ بول رہا، مگر کون بولا؟ اللہ کیوں بولا انہیں؟ اللہ بول رہا خالی دے اللہ بول کے یقین کس پہ رکھ رہا انہیں؟ اللہ کیوں بولا انہیں میرے کو دیتا بول کے اللہ بولا. اللہ بول رہا خالی میرا حاجت روا کے اس کو سمجھ رہا میں اللہ بولا تو نہیں میرے کو دیتا. ہم بھی کیا سمجھ رہے؟ اللہ اللہ ذکر کرے تو کاروبار اچھا چلتا. انہیں سامنے والے شخص سے امید رکھ رہا انہیں. ہم کس سے امید رکھ رہے؟ اللہ اللہ بول کے دکان سے امید رکھ رہے. فقیر سامنے جو شخص ہے اس پہ یقین کر رہا، اللہ اللہ بولتے انہیں دیتا بول کے. اللہ کیوں بڑا انہیں دیتا؟ اللہ بولتے انہیں دیتا، اللہ بولتے انہیں دیتا. چل رہا نہیں چل رہا؟ کہیں بڑا انہیں اپنے خاموش پڑے دیتا نہیں. اللہ اللہ بولے تو انہیں دیتا 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 رہتا اس کے دل میں. ہم بھی اللہ اللہ بولے تو دکان دکان دکان، کاروبار کاروبار کاروبار، نہیں نوکری نوکری نوکری. جتنا میں اللہ اللہ کروں گا، جتنے میں نمازاں پڑھوں گا، اللہ میرے کو اتنا جیسے ترقی کرتا دنیا میں. یہ چل رہا نہیں. یہ بھی شرک ہے. یہ جس طرح فقیر اللہ اللہ بول رہا، پیسے کا بول رہا نہیں، پیسہ پیسہ اللہ بول رہا، دل میں کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اپن بھی ذکر کرے جتنا، یہ ذکر کرے تو اتنی دولت ملتی، یہ ذکر کرے تو یہ ملتا، یہ ذکر کرے تو پیسے میں برکت ہوتی، دن دگنی رات چوکی ترقی ہوتی، مالدار ہو جاتے. نہیں یہ چل رہا ہمارے اندر. فقیر میں اپنے میں کیا فرق ہے؟ نہیں. انہیں لوگوں کا فقیر ہے، اپنا پوری مخلوق کا فقیر ہے اپن. نہیں تو اسم با مسمہ ذکر ہونا. اللہ بولے تو جیسا پورا مسمہ آ رہا، ہر چیز کا، ہر مخلوق کی ہر شے، ہر یعنی ہر شے کا وہ مسمہ ہے اپنے پاس. نیبو بولے تو منہ میں پانی آتا اپنے؟ آتا نہیں آتا. کیوں؟ اس کا مسمہ ہے اپنے پاس. نیبو بولے تو کھٹا رہتا، پیلا رہتا، منہ میں پانی آتا نہیں آتا. املی بولے تو بھی منہ میں پانی آ رہا، کیفیت بدل رہی ہے اپنی. گلاب جامن بولے تو منہ میں پانی آ رہا. سب پورا مسمہ کا پورا مزہ معلوم اپنے کو. ہر شے کا مسمہ معلوم، ہر چیز کا جو نام ہے مخلوق، ہر مخلوق کا مسمہ معلوم اپنے کو. لیکن نہیں معلوم ہے تو اللہ کا ہی مسمہ نہیں معلوم. اللہ بولے تو پوری کائنات کا ذکر کرے پر مسمے کے ساتھ، لیکن اللہ کا ذکر کرے بے مسمہ. مسمہ ہی نہیں. اللہ مالک بولتا، کیسا مالک ہے اللہ؟ نہیں. اللہ ساری کائنات کا مالک ہے. لہو ملک السماوات و ما فی الارض. جو کچھ کے زمین اور آسمان میں تمام شے کا مالک اللہ ہے. اب میرا بھی مالک اللہ ہے. میں بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں چنا. میں بھی ہم پورے زمین اور آسمان کے بیچ میں ہم بالکل. ہمارا مالک بھی اللہ ہے. وہ مسمہ ہے نا. اللہ مالک بولتا کیسا معلوم ہے نا؟ اپنے اندر مسمہ ہے نہیں ہے. اپن مملوک بن جانا، اپن محتاج بن جانا. میں محتاج ہوں مالا کس کا؟ تیرا. مخلوق کا نہیں، مخلوق کا نہیں. ہم محتاج کس کے؟ فقیر سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس کا محتاج ہے نا. ہم کس کے محتاج ہیں؟ نوکری کے، دکان کے، تجارت کے. اس کے محتاج ہے، اس کے محتاج ہے. تو یہ محتاج کی ہٹا کے مولا کی محتاج کی اپنانا، اپنے آپ کو مملوک سمجھنا، اللہ کی ملک سمجھنا اپنے آپ کو. نہیں، اللہ حاجت روا ہے تو حاجت مند بن جانا. کس کے؟ اللہ کے، مخلوق کے نہیں.
لیکن ہماری پوری مخلوق کی طرف توجہ ہے پوری ذکر اللہ کا کر. اس واسطے اولیاء اللہ مقصد پر دو رکھے یاد حق الدوام یافت حق. نہ تو خالی یاد حق لگ دیں گے تو خالی یاد میں رہ جاتا ہے, یافت اتنے ہوتی اس کی. جب یافت ہوں گی تو جب شہادت دیں گا انہیں, جب روح قبض ہوئیں گی جب شہادت دیں گا, کیونکہ ہمیشہ شہادت میں رہتا ہوں, ہمیشہ گواہی دیتے رہتا ہوں, اللہ 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 ہی الہ ہے, اللہ ہی الہ ہے, گواہی میں رہتا ہوں ہمیشہ. یعنی اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہوں, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. جب مرتے وقت میں کلمہ طیبہ جو نصیب ہوں گا ہمارے کو, وہ حاجت کون پوری کریں گا؟ وہ حاجت, وہ بھی حاجت ہے ہماری. دعا بھی کرتے ہیں اللہ مرتے وقت ہم کو کلمہ طیبہ نصیب فرما. لیکن دنیا میں پورے کام اپن اپنی مرضی سے کر لیتے, نہیں کرتے. میں جو چاہے کر سکتا ہوں, نہیں بولتے میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, سب کر سکتا ہوں میں. لیکن کلمہ پڑھتے وقت میں اللہ میں جب دعا کرتے ہیں اللہ میں کلمہ, یعنی موت کے وقت میں وہ کلمہ نصیب فرما. دنیا میں نہیں پوچھتے, دنیا میں یعنی کلمے کی طرف توجہ نہیں رہتی ہماری, لا الہ الا اللہ کی طرف, لیکن مرتے وقت میں خواہش رہتی ہے کلمے طیبہ پہ ہمارا خاتمہ ہونا بولتے. تو ایک سیکنڈ بھی ہم کو بھروسہ نہیں کہ میں زندہ رہتا ہوں, نہیں مرتا ہوں, اب مرتا ہوں گی جب مرتا ہوں گی. سیکنڈ ہے دنیا کی نہیں, ہماری زندگی کی کوئی وہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں کب ختم ہونے والی نہیں, کبھی بھی وہ ختم ہو سکتی ہے. ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ذکر چلتے رہنا ہمارے خیال میں. وہ کیسا چلنا, کیسا چلنا, وہ انشاءاللہ سمان جگہ اولیاء اللہ کی صحبت میں آئیں گے تو بتائیں گے کیسا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تم کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے میرا ذکر کرو بولا اللہ تعالیٰ. کھڑے کھڑے نہیں, اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا. کون کرتا وہ؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, رات کے دن میں چلے جانے میں اور دن کے رات میں بدل جانے میں ایک نشانیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ کس کے لیے نشانیاں, یہ عقل مند کے لیے ہے نشانیاں. یہ بیوقوفوں کے ایسا نہیں ہے, بیوقوفوں کے ایسا نہیں ہے, عقل مند کے لیے نشانیاں. اب عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا آگے عقل مند کون ہے. ہم کس کو سمجھتے ہیں عقل مند؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں عقل مند؟ نہیں, بزنس مین کو عقل مند سمجھتے ہیں. کیا عقل سے پیسہ کمایا نہیں, عقل سے دولت نہیں کمائی جاتی, دولت مقدر کی ہے. لیکن ہم کس کو عقل مند بڑھے؟ دماغ چلا کے کمایا, بولے ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کام کر دیا نہیں, اتنے کما دیکھے دیکھے تو کما لیا بھائی. ہم دیکھتے رہے کہ ہم ہمارے ساتھ کے تھے تو ہمارے سامنے پیدا ہوا, ہمارے سامنے کروڑپتی بن گیا. کیا دماغ لایا, کیا دماغ پائے, دماغ عقل, عقل بنی. اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند نہیں بولا, ہم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں. عقل مند دولت بھی کما جاتا ہے, مولا کی قوت سے کماتا, اس کو عقل مند بولتے ہیں. میں کمایا یہ شرک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یعنی زمین اور آسمان میں رات کے دن میں چلے جانے میں اور دن کے رات میں چلے جانے میں یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. فرما رہا اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا عقل مند کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ, ہم کس کو سمجھیں؟ جو کھڑے ہوتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں, جو بیٹھتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں, جو لیٹ جاتے ہیں تو بھی میرا ذکر کرتے ہیں. وہ عقل مند لوگ ہیں پر اللہ تعالیٰ. اب ہم کریں کبھی ایسا ذکر کر سکتے, کبھی دکھا بھی نہیں. کبھی کوئی شخص کو دیکھے, ہم بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھے, کبھی ہمیں یہاں کھڑے بھی رہے تو اللہ اللہ اللہ, بیٹھے بھی تو اللہ اللہ اللہ, لیٹے بھی تو اللہ اللہ. ایسا کرنا پھر نہیں. وہ یاد حق نسبت سے ملتی ہے, وہ نسبت میں آئے تو معلوم ہوتا, جب تک کہ نسبت میں نہیں ہے. اس بات ایک شرط ہے وہ, یعنی مقصد بیت دو ہے, یاد حق اللہ تعالیٰ. کیسا یاد کرنا اللہ کو, وہ نسبت میں آئے تو ملتا, جب تک کیسے ملے گا. ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے, ہمیں کر سکتے, ناممکن نہیں ہے. ممکن ہے, مشکل ہے, مگر ناممکن نہیں ہے اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. نہیں, وہ عقل مند لوگ ہیں جو کھڑے تھے میرا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں, اور لیٹ جاتے ہیں بھی تو میرا ذکر کرتے ہیں. کر سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ
اب ہم کو باہر دکھ رہا، کھڑے رہے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا کہتے، بیٹھے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا کہتے، لیٹے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا، پھر دوسرے چیزیں نہیں کرنا، کاروبار تجارت بیوی بچوں کو پالنا نہیں کرنا، وہ کیسا کرنا پھر وہ ذکر کے معنی ہوتے ہیں متوجہ کے. ذکر ہو تو اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑا. ذکر یعنی اللہ اللہ تسبیح لے کے پڑھنا، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ کے ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا بولے تو کیسا یاد کرنا؟ یاد تو غیب کی ہوتی نا بھائی. ہم بارہا سنیں اللہ کو، اللہ غیب نہیں ہے، اللہ حاضر ہے. نہیں، ذکر غیب کا ہوتا جو غیب نہیں ہے. یہاں پہ کون نہیں ہے آج؟ زاہد مولا نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ رفیق مولا نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم کا ذکر کر رہے نہیں. جو حاضر ہے، اکبر صاحب حاضر ہے یہاں پہ، ولی محمد صاحب حاضر ہے یہاں پہ، نہیں رشید مولا حاضر ہے یہاں پہ، ہے نا. ان کی طرف ہم حاضر رہتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے؟ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہم ان کی طرف. نہیں، جو نہیں رہتے، جو غائب رہتے ان کا ذکر ہوتا. تو ہم اللہ کو یاد کرنا ہو تو اللہ غائب ہے سمجھ رہے ہیں. اللہ غائب نہیں ہے، اللہ حاضر ہے، ہمارے ساتھ ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہر شہر میں ہے مولا، یہاں ہے مولا. نہیں، پھر اللہ کو یاد کرنا کیسا؟ کیا یاد کرنا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھول گئے تو اس کو یاد کرنا. اللہ رے میرا اللہ صاحب، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ اللہ بولنا نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہ. اللہ اللہ بولتا اللہ میرے ساتھ ہے. نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہو تو اللہ غیب نہیں ہے. جس طرح ہم مخلوق کو یاد کرتے، آج رفیق صاحب نہیں ہے، کیا بات ہے بولے تو نہیں. اب کچھ کام میں پھنس گئے بولتے ان کا ذکر ہونا نا، رفیق صاحب کا ذکر ہوا. اب اکبر صاحب کا ذکر کرا تو اکبر صاحب بولتے میں یہیں سنا بولتے اکبر صاحب. نہیں، اب اپن اللہ اللہ بول رہے ہیں تو اللہ میں بازو بیٹھا ہے، کیا ہوا بول تو پھر اللہ بول رہے، کیا ہوا بول تو اللہ بول رہے. اکبر صاحب کو ہم اکبر صاحب بولتے کیا ہوا مولا پوچھتے نہیں بولتے. پھر ہم اکبر صاحب بولے جی مولا بولیے، اکبر صاحب بولے جی مولا. بعد میں اٹھ کے چلے جاتے رہو، پاگل ہو گئے میرے کو. نہیں، میں یہیں چھو، بولو مولا بولو مولا بولتا ہوں. نہیں بول رہے نا، بول خالی اکبر صاحب اکبر صاحب. اب پیدا ہوئے سے جب سے ہوش سنبھالے، جب تک اللہ 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 بولے، اللہ بازو کسی نے بولا میں یہیں چھو، بول کیا ہوا بولے تو سمجھنا، پھر اللہ 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 ہی بولے. مومن کا ایک اللہ، اللہ کا عرش ہلایا تھا، کیا ہوا میرے بندے بولتا. اللہ ویسا متوجہ ہونا اپنی طرف، کیا ہوا اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. صرف اس کو متوجہ کرنا ہے ہمارے، ہم اس کی طرف متوجہ. اللہ بولے تو کیسا اللہ ہے میرے ساتھ؟ مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، میں اللہ کی ملک ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں وہ پریشانی میں دیکھ سکتا. اللہ کیا مولا تو دیکھ سکتا. بعض میں تو کیسا بولتے کیا مولا میں پریشان ہوں، آپ دیکھ سکتے کیا؟ ارے نہیں. پھر مولا سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کرتے گفتگو. کیا مولا پریشانی آ گئی میرے، مولا ساتھ ہے. ساتھ ہے تو بول رہا اس کو اوپر، مولا ساتھ ہے، مولا ساتھ ہے. بعض کام ایسے ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ رہتے بچے کے، ہر بات نہیں سنتے ماں باپ بچے کی سنتے. اب ہم ہر بات ہر پریشانی اللہ کو سنا رہے ہیں اللہ کو، پر ہر پریشانی دور نہیں ہوتی. ہم بظاہر تو دکھتی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تندرستی آ گئی، نہیں تندرستی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی. اب مولا کو مولا بیماری آ گئی دور کر. ایسا آمنے سامنے گفتگو ہو رہی مولا سے، مولا بیماری آ گئی دور کر، مولا مولا پریشانی آ گئی دور کر. اب وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، بیماری بھی دور نہیں ہو رہی. وہ بیماری بھی دور نہیں ہو رہی، وہ پریشانی بھی دور نہیں ہو رہی. تو کیا کرنا؟ مولا میری نہیں سن رہا، سب کی سن رہا. وہ تو نہیں، کفر ہو گیا نا. کفر کلام ہے وہ، کفر کلام ہے وہ. بعض کام بچے ضد کرتے والدین کو نہیں کرتے، بچے ضد کرتے والدین کو. کیا پوچھتے بچوں میں؟ بچے اپنی ضرورت یعنی اپنی عمر سے زیادہ چیزیں پوچھتے بچے، نہیں پوچھتے. اب 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہے، ابا امی میری شادی کرا دو تو کرا دے، کرا دے. ہاں کرائیں گے بیٹا، بولتے ہاں کرائیں گے بیٹا، بولتے نا بولتے. ایک مثال ایسے کئی چیزیں بنتا بچہ 14 سال کا ہے 15 سال کا، ابا امی میری شادی کرا دو تو کرائے دے بچے کی. ہاں کراتے بیٹا کراتے، رکاتے اس کو، جب وقت آئے جب کراتے، وہ ٹائم پہ کرا دیتے اس کو. نہیں، پریشان ہو جاتا ہوں. ایسے کئی چیزیں ہیں ایسے. 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہے، بلٹ گاڑی پوچھ رہا ہے، گاڑی ٹھہری ہے، ابا کی گاڑی ہے، ابا نے بلٹ گاڑی ہے، ابا میں بلٹ چلاتا ہوں دیو. حالانکہ بچہ والد چاہتا اولاد کو دینا چاہتا، لیکن نہیں دیتا نہیں دیتا انہیں. نہیں بیٹا بعد میں دیتا ہوں، وقت آئے وقت دیتا ہوں. دیتا نہیں دیتا کیوں؟ 10 سال کا بچہ بلٹ لے کے نکلا تو کیا کرتا؟ ہڈیاں پھنسنا توڑ لیتا، آپ نے گرا لے کے. اس کو والد کو مانو، بچے کو نہیں مانو. بچے کو شوق رہتا، انہیں بولتے ہو جانا بولتا ہے، میرے کو بولتے ہو جانا بولتا ہوں. یہ ہونا بتا ضد کیسا کرتا بچہ؟ چھوٹا بچہ ہے، آگ اچھی دکھتی اس کو، انگار گھر میں
فاتحہ دینے کے بعد سے آج کل تو چولہے نہیں ہیں تو اس کے لکڑیوں کے، فاتحہ وغیرہ دینا ہے تو کوئلے وغیرہ سلگاتے اپنے پاس، کوئلے وغیرہ سلگاتے دھواں وغیرہ دینے کے لیے. تو وہ انگار جب ڈرتے رہتے، بچہ چھوٹا 2 سال کا بالکل ناسمجھ بچہ تھا تو نہیں معلوم انگار کیا ہے، نہیں ماں انگار چلاتے رہتی، بچہ آتا انگار کا ڈھیلا دو ماں کو دے دی، اما اٹھا دیتی نہیں دیتی، معلوم اس کو نقصان ہوتا، بچہ ضد کرتا لیکن روتا بچہ پھر بھی نہیں دیتی. ہم بھی رو رہے ہیں، اللہ میاں میری مصیبت دور کر دے، اللہ میاں میری بیماری دور کر دے، اللہ میاں میرے کاروبار کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ میاں نہ پریشانی دور کر رہا نہ بیماری دور کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ وہ نہیں کرنے میں خیر ہے ہماری، وہ اللہ کو مانو، ہمارے کو نہیں مانو، ہم پاگل ہیں، ہمارے کو خیر نہیں ہے ہمارا، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ میری پریشانی دور نہیں کرا لیا، اللہ میاں سن رہی نہیں سمجھتے، نہیں سنتا اللہ میاں، جس طرح ماں باپ سنتے لیکن کیا کرتے لوگ؟ اگر اس میں خیر ہے تو اس کی حاجت پوری کرتے ماں باپ، اس میں شر ہے تو کرتے نہیں کرتے. انگار کی جگہ میرا پھول مانگا تو نہیں دیتے، ارے لے بیٹا تو پورا گلدستہ دیتے اٹھا کے لے بیٹا، نہیں کیوں؟ اس میں خیر ہے، اس کو معلوم ماں باپ کو ہے نہیں. اب انگار میں شر ہے، ماں باپ کو معلوم، بچے کو نہیں معلوم، بچے کو نہیں معلوم. ایک بار انگار کا ڈیلا دے دو ہاتھ میں بچے کو، دوبارہ نہیں مانگتا ہے، نہیں دوبارہ نہیں مانگتا ہے انگار. وہ بلٹ ایک بار اگر دے دیے تو بچے کو، بلٹ جو ہے وہ اگر بچے کو 10 سال کی عمر میں دے دیے تو ہڈی پھڈی توڑ جاتا ہے، دوبارہ مانگتا. بڈھا ہے تو گاڑی نہیں چلاتا ڈائریکٹ سے، نہیں اس کو معلوم ہے ذرا بڑا ہے بعد میں اس کو بلٹ دینا ہے بول کے اس کو معلوم ہے دینا ہے بول کے کیا کرتا اس کو ابھی نہیں دیتے، مطلب جب مانگتا جب اس نے قابل بن جاتا گاڑی کے، جب وہ چیز اس کے حوالے کرتا اس کے حوالے کرتا. تو اللہ تعالیٰ بھی حاجت پوری کرتا ہماری، لیکن کب اس میں خیر ہے کب اس میں شر ہے معلوم. بلٹ گاڑی 10 سال کا ہے تو شر ہے اس میں، اگر 18-20 سال کا ہے ذرا اچھا جوان کا بچہ کو تو خیر ہے اس کے واسطے. اسے ہمارے کو نہیں معلوم، ہمارے کو چیزیں نہیں معلوم، ہمارے کو کیا ہمارے لیے بہتر ہے، ہم مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، لیکن اللہ میاں دے رہا نہیں تو اس میں ہماری خیر ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسا نہیں ہوتا، ہر دعا سنتا اللہ تعالیٰ. اگر یہاں نہیں جا دو انشاءاللہ اس کا یعنی 1000 گنا ہم کو وہاں پہ حشر کے میدان میں دیں گا اللہ تعالیٰ. اللہ سے ناامید نہیں ہونا ہے ہمارا، ہمیشہ دیتا اللہ، ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی، کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہر حاجت، مگر وقت پہ پوری نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت رہتی ہے اس میں، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں اللہ میرے ساتھ ہے تو بھی سن رہا ہے کیوں نہیں بولتا؟ ماں باپ بھی ساتھ رہتے پھر بھی نہیں سنتے، انجان مارا ایسا کرتے، بات چیزوں کو تو نہیں سنے ایسا کرتے، نہیں بہت عزت کرا تو جب سنتے تھے نہیں بیٹا ایسا ہے ایسا ایسا. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا؟ خل میں بات ڈالتا، نہیں خل میں بات ڈالتا، ارے شاید ہو سکتا ہے تھا میرے لیے خیر نہ. بعد میں دیکھو جو اور غور و فکر انسان جب تک کہ اپنی زندگی پہ جو ہم دعائیں کرتے وہ دعاؤں پہ اگر غور و فکر نہیں کرے گا انسان، جب تک کہ اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. نہیں ایمان میں اگر اضافہ ہونا ہے تو ہم اپنے دعاؤں کو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ہماری وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے وہ چیز ہم کو نہیں ملی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، افسوس کر کے ہم چھوڑ دیتے اس کو، نہیں چھوڑ دیتے وہ چیز. اور میں اللہ سے منگاتا اللہ میں نہیں جا بولتے. وہ دعا کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا، ایمان میں اگر اضافہ ہونا ہے. میں آج یہ دعا مانگا اللہ سے، نہیں وہ دعا مانگا میں کب قبول ہوتی میری دیکھنا، اس کے اوپر توجہ رہنا ہمیشہ. تو توجہ رہتے وہ دعا جب احساس ہوتا ہے انسان کو کہ اپنی زندگی میں جب غور و فکر کریں گا انہیں، تو جب معلوم ہوا کہ اگر میرے پاس اگر وہ چیز رہتی تو آج میرے لیے نقصان دہ رہتی تھی. وہ جو وہ وقت آئے تک ہم دعا بھول جاتے، وہ دعا بھول جاتے ہم جب تک وقت آتا، نہیں وہ جب تک وقت آتا وہ دعا ہم بھول جاتے. مثال کے طور پہ بڑے بڑے مسئلے تو یاد رہتے ہیں ہمارے کو. کوئی جگہ ہم زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، سمجھو نہیں کوشش کرے زمین نہیں لے سکے، زمین نہیں لے سکے، کچھ بھی نہیں لے سکے، کچھ بھی ہوا سمجھیے، کچھ مسئلہ میں نہیں ہوا. بعد میں معلوم ہوا ہمارے کو 10 سال 5 سال کے آدمی کے وہ زمین گورنمنٹ کی لینڈ تھی، اچھے چھوا نہیں دیے سب بول کے. جب دعا کرتے اللہ میں پیسوں کا انتظام کر، اللہ میں پیسوں کا انتظام کر، اللہ میں ہوئے تو پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا، ہم کیا کرتے؟ نہیں ہوا بھائی جان دو بول کے نروس ہو جاتے. بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی وہ زمین ڈیڈیکیشن کی زمین تھی، گورنمنٹ لینڈ تھی، فلاں تھی، وہ تو ارے اچھے چھوا پہ میں نہیں لیا سو خالی گر گیا. جب یہ نہیں سوچتا گیا جب میں اللہ میں سے مانگا تو اللہ میں وہ نہیں دیا، یہ خیر تھا بول کے نہیں دیا اللہ میں، وہ توجہ نہیں آتی. اچھے جواب میں نہیں لیا تو میرے پیسے پھنس گئے، ہوتا نہیں اچھے جواب میں نہیں لیا تو بولتے نہیں بولتا. وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے حاجت پوری کرتا ہوں، میں ایسی حاجت پوری کرتا، خیر ہے تو دیتا برابر دیتا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یاد ہے اللہ دوام یافت حق مقصد ہے دو ہے. یاد حق ہم کو نسبت سے مل جاتی ہے اور یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ میں آنا پڑتا. تو علم و عرفان جو ہے یہ فرض ہے ہمارے اوپر. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے.
فرض ہے ہمارے اوپر علم دین کا حاصل کرنا. اور علم دین بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارا ذہن کیا بنے ہوا ہے. علم دین بولے تو ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا بنا ہوا ہے. بچے کو حافظ قرآن بنانا، نہیں تو پھر ہم پورا قرآن حفظ کر لینا، یہ علم دین سمجھ رہے ہیں ہم. اگر یہ اگر دین ہوتا، حفظ کر لینا، علم عالم بن جانا، فاضل بن جانا، کامل بن جانا، مفتی بن جانا، تو جو خبر میں جو سوال ہو رہا ہمارا تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، سوال کس سے ہو رہا، کس سے ہو رہا، تیرا دین کیا ہے، عالم سے ہو رہا، فاضل سے ہو رہا، حافظ سے ہو رہا، مفتی سے ہو رہا، کس سے ہو رہا، تیرا دین کیا ہے، صرف علم سے ہو رہا. کیوں؟ یہ دین ہے، یہ دین کا علم ہے نا بھائی. تو اب ہم کو پورا حافظ بننا، اب یہ عمر میں حافظ بن سکتے، حفظ کر سکتے، عالم بن سکتے، ہم پورا علم حاصل کر سکتے، پورا فاضل بن سکتے. کئی لوگ موت سے پہلے توبہ کرتے. اب انہیں حافظ کب بنیں گا، عالم کب بنیں گا، فاضل کب بنیں گا، کامل کب بنیں گا انہیں. پھر خبر میں جو سوال ہو رہا، کیا سوال ہو رہا ہو، کبھی غور و فکر کرے. ہم اولیاء اللہ فکر دلائے ادھر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اصل میں ہے کیا. دین اگر یہ ہوتا نہیں ہوتا، اب ہم حافظ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، خبر میں کیا جواب دیں گے، دین کا جواب دینا ہے نہیں، سب کو دینا ہے نا. پھر ہماری ذہنیت تو یہ بنی ہوئی ہے. دین کا علم ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حافظ بن جانا، پورا قرآن حفظ کر لینا، یہ نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے سے مراد کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. یہ فرما بردار ہو جانا، یقین پیدا ہونا، مشاہدہ ہونا، فرما بردار ہونا، مسلمان ہونا، مومن ہونا، اس کا پھر محسن ہونا. کامل دین، دیندار یہ ہے. کیوں؟ جسم کو تو مسلمان بنا لیے، قلب مسلمان نہیں ہے. قلب کا تعلق ایمان سے، ابھی روح بھی مسلمان نہیں ہے ہماری، روح بھی مسلمان نہیں ہے. ابھی روح بھی مسلمان ہونا، روح مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا، جو فرما بردار، ہم جو علم، جو ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے اقرار کر لیے. اب اس کی تصدیق قلب سے ہونا، اس کی تصدیق یعنی لا الہ الا اللہ بولتے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. معبود کے معنی، معبود کے معنی تفصیلی معنی حاجت روا کے ہوتے. معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا نہیں، عبادتوں کا لینے والا. معبود کے معنی حاجت روا. ہم جس کا ایمان لا رہے ہیں، جس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ کیا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، ہم اللہ کے الہ ہونے پر ایمان لا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ بولے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے الوہیت پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی الوہیت پر ایمان لا رہے ہیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے بولے تو معبود کے معنی حقیقت میں، معبود کے معنی حاجت روا کہتے ہیں. کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. یہ ایمان ہم زبان سے کر لیے، لا الہ الا اللہ. اب اس کا یقین دل میں ہونا، کیا کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. ہے دل میں یقین ہمارے، ابھی دل مسلمان نہیں ہے اپنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اپن بولے تو ارے الزام لگا رہے، بولتے اللہ تعالیٰ الزام لگا رہا اپنے اوپر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یعنی یہ دھوکہ دے رہے اللہ کو اور ایمان والوں کو. ہم ایمان والے، ہم ایمان والے بولے نہیں بولے، ہم ایمان والے ہر طریقت فرقے پورے بولے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اللہ میں آبرا. کچھ لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ بولا وہ ہرگز ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. اگر وہ فہرست میں اگر ہم آ گئے تو ہم بھی دعویٰ کرنا ہم ایمان والے، ایمان والے بول کے نہیں. سب پورے 73 فرقے دعویٰ کر رہے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے نہیں کر رہے. اللہ میں بولا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بولا اللہ تعالیٰ وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہے اللہ کو، وہ دھوکہ دے رہے اللہ کو. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لیکن وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. بولے اللہ تعالیٰ ہم ایمان والے بول کے اللہ کو
اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے. حقیقت میں وہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے، وہ ہم اپنے آپ کو دے رہے دھوکہ. ہم ایمان والے یہ دھوکے سے نکالے، یہ غفلت کی نیند میں سے نکالے اللہ والے. کیا دھوکہ دے رہے تھے ہم؟ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ پہلا اعتبار انفس کا، یہ جسم میرا، یہ دھوکہ ہے ہمارا. یہ دھوکہ ہے ہمارا، یہ جسم میرا. دھوکہ ہے نہیں، اپنا ہے. اب ہم خود سے پیدا ہو گئے، پھر قیامت تک زندہ رہنا. پھر ویسا بول رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہم. آفاق میں یہ انفس میں ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ پورا جسم اپنا ہے سمجھ رہے. میں بولا کیا؟ میں میرا ہے. کیا ہو بھائی؟ اللہ کی سے بولے نہیں بولے. کس کے منشا کے مطابق استعمال کریں جسم کو؟ اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کریں، اپنے منشا کے مطابق استعمال کریں. اگر ہے اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کریں تو بے شک اللہ کا ہے سمجھ رہے ہو. بول رہے اللہ کا، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان تو بول رہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ یہ میرا ہے. یہ انفس کا پورا یہ میرا ہے بھائی. اب میرے بال ہے بھائی، میں میرے حساب سے اسٹائل میں لاتا ہوں. نہیں، ناخن میرے بھائی لمبے کرتا ہوں اچھے سے. نہیں ٹیٹو سارے کیا بولتے؟ ٹیٹو لگاتے ٹیٹوز بولتے. ہمارا جسم بول کے بنا رہے نا، میرا نہیں کر رہے. آنکھ میری، کانا میرے. کیوں؟ میرے کو جو دل بول رہا میں وہ سن رہا ہوں، میرے کو جو دل بول رہا میں وہ دیکھ رہا ہوں، میرے کو جہاں دل بول رہا میں وہاں جا رہا ہوں، میرے کو جو دل بول رہا میں وہ کام کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے کو میرا 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 ہے نہیں. اللہ کیا دیکھو بولا، اللہ کیا سنو بولا، اللہ کیا کرو بولا، اللہ کہاں جاؤ بولا. اگر اس کے منشا کے مطابق یہ تمام چیزیں استعمال کر رہی تو بے شک ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم. لیکن یہ خواہشات نفس جو ہے نا خطرناک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھکی ہوئی ہے. دوزخ جو ہے نا خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے. اور جنت کیا ہے؟ جنت جو ہے مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے. خواہشات نفسانی میں انسان جب پڑھتا نا، ایک خواہش ختم ہوتی ہٹاتا پلٹاتا، پھر اور ایک خواہش تیار، پھر وہ خواہش کو پلٹاتا. ایک کتاب ہے، خواہش ایک کتاب ہے سمجھو. پہلا پیپر ہٹائے کتاب کا، پھر دوسری خواہش آ گئی، پھر وہ پیپر ہٹائے تیسری خواہش آ گئی، وہ پیپر ہٹائے چوتھی خواہش آ گئی، وہ پیپر ہٹائے پانچویں یعنی خواہش آ گئی. پوری جب کتاب ختم ہوئیں گی نیچے کیا ہے؟ دوزخ ہے. اب یہ خواہشات میں انہیں کیا کرتا؟ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ خواہشات نفسانی میں ڈھکی ہوئی ہے. یہ جیسا جیسا ہٹا دیں گے، ہٹانے میں رہ جائے گی، موت آ جائے گی. آخری پنا جب آخری پنا اپنا پلٹیں گا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارما میرے، لیکن پھر بھی کم نکلے. کئی لوگ دفن ہو گئے ایسی کتنی خواہشاں رکھے، کئی لوگ دفن ہو گئے ایسی، کئی خواہشات دل میں رکھے، خواہشوں کے ساتھ دفن ہو گئے. اور جنت مشکلات اور دشواریوں کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے. دین کا کام میں جب نکلیں گا نہیں تو مشکلات پیدا ہوتے، اس کو مشکلات ہٹاتے رہنا پڑتا. نہیں، مشکلات دشواریاں سب آتے رہتی. یہ راہ میں سب ساتھ چھوڑ دیتے. یہ راہ جو ہے نا، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا مخمل کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے بولتے. اور یہ راہ پہ چلنا کنجال پہ چلنے کے برابر ہے. یہ راہ میں چلنا کنجال کے برابر ہے، کنجال پہ چلنے کے برابر ہے. گرے تو اٹھ نہیں سکتے کنجال پہ، کبھی گرے نہیں، پر گرے تو معلوم پڑتا، کبھی کنجال پہ گر کے دیکھو اٹھ نہیں سکتے. اٹھنے جاؤ گرتے رہتے، اٹھنے جاؤ گرتے رہتے. یہ راہ میں گرے گی ختم، دنیا اور گراتی اس کو. ایسا گراتی نہیں، ایسا گراتی. یہ راہ بہت خطرناک ہے یہ راہ، لیکن کامیابی اس میں ہے. مگر کیوں؟
دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. نہیں، قید خانے میں مشکلات ہی رہتے نا، دشواریاں رہتے یہاں پہ. یہاں سے جانے کی فکر میں رہتا مومن. کافر اس کو جنت بنانے میں رہتا. بناتے کیا ہوتا، وہ پیپر پلٹاتے رہتا دھڑ بغیر زخمی کرتا. مومن کیا کرتا، مشکلات آئی تو ہی راہ میں چلنا ہی چاہیے، سلوک طے کرنے چاہیے. میں مشکلات آتے، دین کی راہ میں مشکلات ہے، دنیا میں مشکلات نہیں ہے. دیکھو دنیا میں اگر کوئی ترقی کرا تو پوری دنیا ساتھ رہتی اس کے. جو دنیا کا کام کرتا ہے، کاروبار تجارت، نہیں لوگ بولتے ہیں میرے اکیلے سے کئی لوگوں کے خراج چل رہے ہیں، بولتے نہیں بولتے. یعنی ہم حاجت روا بنے ہوئے، میری طرف سے کئی لوگ کے خراج چل رہے ہیں. کئی لوگوں کا دعویٰ ہے، کوئی بڑے بڑے کاروبار جو رہتے میرے ایک کی طرف سے کئی لوگ کے خراج چل رہے ہیں. نہیں، دیکھو وہاں پہ تعداد بھی بڑھتی ہے، وہاں پہ دنیا دار کے پیچھے دنیا کے ساتھ دینے والے بہت ہے. کیوں؟ وہ دنیا دار سے اپنے کو بھی دنیا ملتی نا. دیندار سے کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو دنیا چھوڑ کے آؤ بولتا ہے، کاروبار دنیا دکان اچھا گراہک چلتے رہتا، بند کر کے آؤ بولتا کیا ہے یہاں پہ. اب دیکھو بارات گئی یہاں سے، کتنی رونق تھی بارات میں، لائٹنگ لگے ہوئے، باجا بجرا فل ڈی جے بہترین. نہیں کیسا ہے ماحول دیکھنے میں؟ رونق دار نہیں ہے نہیں. اپن یہاں اندھیرا کر کے ذکر کر رہے اللہ کا، اپن یہاں اندھیرا کر کے ذکر کر رہے. خبر میں نہیں جانا ہے. خبر میں کیا ہے؟ جو یہاں لائٹ لگائیں گا وہاں اندھیرے میں رہیں گا، جو یہاں اندھیرا کریں گا وہاں لائٹ رہیں گی. یہ دنیا کو جو اندھیرا کر دیں گا پوری دنیا نہیں میرے یہاں کچھ نہیں ہے. دنیا جو دنیا کو ترک کریں گا، دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گا، جو یہاں پہ اندھیرا کریں گا اس کا وہاں پر اجالا رہے گا. ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. یہ عارضی زندگی ہے. 50 سال 60 سال 70 سال بہت ہو گیا، 90 سال نہیں. پرانے لوگ ہیں 100 سال تک جینے سے والے. اس کے بعد کا جو جنریشن ہے جو 60-70 کے 5-10 کے مہمان ہیں لوگ نہیں. ایک اندازہ لگا لیا ہے تو 1 منٹ کے بھی نہیں، مگر اندازہ نہیں ہے اتنی زندگی. لیکن وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. کیسی زندگی ہے وہ؟ زندگی کامیاب کرنا ہے تو وہ زندگی میں لائٹنگ لگانا ہے، جھمارا لگانا ہے، تو یہ زندگی میں پورے جھمارا بند کر دینا پڑتا. خواہشات نفس کے پورے لائٹنگ نکال دینا پڑتا ہے نہیں. یہ تو دوزخ جو ہے نا خواہشات نفسانی میں ڈھکی ہوئی ہے، اور جنت مشکلات دشواریوں سے نہیں ڈھکی ہوئی ہے. مشکلات آتے اس میں پیدا ہوتے. شیطان، نفس، دنیا، 3 دشمن ہیں ہمارے. 3 دشمن ہیں. 3 دشمن جہاد کرنا ہے یہاں پہ. ایک ہٹا کے نہیں کہ ایک آتا، ایک ہٹا کے نہیں کہ اپن اکیلے رہتے یہاں پہ. اب اپن کیا کریں؟ ہم کہاں جھگڑا کریں گے پھر نفس خواہش نہیں، نفس سے، شیطان سے، دنیا سے نہیں. کہاں جاتے ہو ادھر؟ نمازاں پڑھ لو، اپنی زندگی میں رہو. لگاتا ہے شیطان ادھر ہی. نفس شیطان دنیا لگائے تھے، بس نمازاں پڑھ لو بس ہے بھائی، لگا دیتے ادھر. جہاد نہیں کرتے اس سے. جہاد کرنا ہے. جہاد کرے تو کچھ ملتا. جب تک کہ جہاد نہیں کریں گے خواہشات نفس پہ، جب تک مولا نہیں ملتا. تو جو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مشکلات آتے رہتے اس میں، سکون چین نہیں رہتا اس میں. دین کے کام میں سکون چین نہیں رہتا. بیوی ساتھ چھوڑ دیتی، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی، ماں باپ ساتھ چھوڑ دیتے، بھائی بہن ساتھ چھوڑ دیتے، دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے، محلے والے ساتھ چھوڑ دیتے نہیں. جو دین کا کام کرتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ معمولی کلام نہیں ہے، وہ سرکار بلا رہے ہیں. یہاں پر بہت کم لوگ آتے جہاں پر دین کا حقیقی دین کا کام ہوتا، اور جہاں پر اخلاص سے کام ہوتا وہاں پر نفس پہ بار پڑتا. جہاں پر اخلاص نہیں ہوتا وہاں پر نفس پہ بار نہیں پڑتا. اخلاص ہے. اخلاص کیا ہے؟ بغیر دنیا کی ہوس کے، بغیر دنیا کے حرص کے دین کا کام کرنا. آج کون کر رہے؟ آج کون کر رہے ہیں؟ جتنا نام ہوگا ان کا ریٹ الگ رہتا. بھائی کتنے گھنٹے بیان کرنا؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے کے پیسے اتنے، آدھے گھنٹے کے پیسے اتنے ہیں نہیں. دنیا ہے یہ، دنیا ہے یہ. حقیقی اولیاء جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس کیسا معاملہ رہتا؟ مرید کے گھر پیر گئے، مرید کے گھر پیر گئے، پروگرام ہو گیا، مرید پیر کے سامنے کچھ کام میں دستی نکالنے کا جیب میں ہاتھ ڈالا. تو اتنی دیر میں اگر پیر کو خیال آیا کہ میرا اب مرید پروگرام ہوگا کچھ دیتا ہوں گا میرے کو،
منگنا تو دور کی بات ہے، نیت تو دور کی بات، خیال آ گیا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ دیتا ہوں گا میرے کو بول کے، نہیں، وہ شرک ہے، بولے شرک ہے وہ پیر کے ہاتھ سے، یہاں تک کہ بچنا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے دامن اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرا، ایک رائی کے بھی 1000واں حصے کا بھی دنیا نہیں ہے، ایسے سلسلے اللہ میں واپس کرا۔ دنیا حیش نہیں، دنیا حیش نہیں، دکھتے نہیں، باہر نکلے تو اللہ کے ولی ہے بول کے، اللہ کے ولی کو اللہ میں چھپاتا نہیں، اللہ کے ولی کو اللہ اب اپنے محبوب کو اپن 7 پردوں میں چھپاتے نہیں، کھڑکی میں نہیں آنا، بالکنی میں نہیں آنا، نہیں، باہر نہیں پھرنا، کدھر چھپاتے پر اپنے نہیں، اللہ والے اللہ کے محبوب بندے، اللہ بھی چھپاتا، اللہ بھی چھپاتا، چھپتے بھی ہے وہ لوگ۔ بہرحال پیر وہ نہیں ہوگا جو لال پیلی بڑی ٹوپی لگا لے کے چھپا ڈال لے کے، نہیں، یہ پیر نہیں ہوتا، پیر یہاں سے رہتا، اس کا تعلق یہاں سے رہتا، نہیں، یہاں سے رہتا، فنا فی اللہ رہتا، انہیں فنا فی اللہ رہتا، اللہ کو دکھاتا ہے، انہیں خود کو نہیں دکھاتا۔ اللہ بولا خود کو مت دکھا، خود کو مت دکھا، حکم ہے اللہ کا، اب دکھانے گیا تو انہیں ولایت کھیلتا ہوں، نہیں دکھا سکتا، نارمل ہے تو، نہیں، نارمل ہے بالکل جیسا عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے پیر کو بھی عام لوگوں میں رہنے کی عادت ہے، نہیں، ایسے شیخ سے اللہ نے ہم کو ملا ہے، اور وہ علم ہم کو مل رہا، ویسا علم اخلاص کے ساتھ کا علم، جس میں ایک رائی برابر بھی دنیا نہیں، دنیا کیسا بھی آتی، لیکن دین کو دنیا نہیں بنانا پڑے۔ جب خلافت دیتے تو سر پہ قرآن رکھ کے نہیں قسم لیتے، نہیں، دین کو تجارت نہیں بنانا، اور غیر طالب کو علم نہیں دینا، اور طالب اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو اسے علم نہیں چھپانا، یہ 3 قسمیں دلاتے ہیں وہاں، دنیا نہیں بنا سکتے اس کو۔ تو بہرحال اس میں یہ مشکلات بہت آتے ہیں اس میں، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو تصور یاد حق اللہ دوام یافت حق، یاد حق اللہ دوام نسبت سے ملتی ہے، یافت حق کے لیے کیا ہے صحبت، یعنی علم و عرفان کی ضرورت ہے، علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ تو یافت ہم کو یعنی یافت ہونا ہے، اللہ کی علم دین حاصل کرنا ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر نہیں حاصل کریں گے تو خبر میں تو جاتے کیا پوچھ رہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، پوری زندگی میں پورا علم ہے ہمارے پاس، 3 چیزوں کا علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم سمجھ رہے ہیں دین اسلام بول دوں گا جا کے، ربی اللہ بول دوں گا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول دوں گا، یہ ہم بیٹھے ہوئے مطمئن ہیں میں بولوں گا بول کے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا تم میرے کو دھوکہ دے رہے، نہیں، میرے مومن بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تم۔ ہم بول رہے ہیں، اللہ والے بول رہے ہیں خان خواہ کو آؤ ایمان کا علم لیو، ایمان لیو، ایمان مت، ہمارا سو معلوم پر ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مسلمان ہیں، ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں، ہمارے 7 دادا تک ہم مسلمان ہیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر وہ فیز میں اگر آ گئے تو کیا کر لیتے مرنے کے بعد میں، ذرا سمجھنا کیا کر لیتے، کچھ کر سکتے، آ سکتے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہر لمحہ میں کفر کی حالت میں میرے کو ایمان لانا ہے، میرے کو ایمان لانا ہے، میرے کو ایمان لانا ہے، میں ایمان والا سمجھ کے دھوکے میں ڈال لینا، نہیں میرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، میں بھی ایمان والا نہیں ہوا، ابھی میرے سے اچھا ہونے ایمان والا ہے، یہ دل میں چلتا رہا تو ضرورت ہے۔ دنیا میں کیسا ہے، کتنا بھی پیسہ کما لو، کتنا بھی پیسہ کما لو، اپنے زیادہ پیسہ والا دکھا دو، ارے اس کے تک کمائیں گے بول کے رہتا ہیرس، پہلے 0 سے اٹھا تو کیا کرتا ہے، لکھپتی کیسا دکھتا، لکھپتی بنوا تھا، جب لکھپتی کے لیول پہ آیا تو کروڑپتی کو دیتا، میں کروڑپتی بنوں گا بتا، کروڑپتی کے لیول پہ آ گیا تو ارب پتی کو دیتا، میں ارب پتی بنوں گا بول کے۔ دین میں ویسا نہیں ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لے رہا ہوں میں، بس ہے، انہیں حلقے میں جاتا میں کیا کروں، جا رہا ہوں انہیں حلقے میں، میں کیا کروں دین میں، ارے وہ کاروبار کرا تو میں بھی وہ کاروبار کروں گا، جو جس میں عروج پہ آ رہا ہو کاروبار کرتے چلے گا، دنیا میں کیسے، دین میں آتش ہے، جب یہ کام میں آنے والی چیز یہ ہے ہمارے دنیا، دین اس کام میں آنے والا ہے ہمارا سے، مرتے دین کا سوال ہے، رب کا سوال ہے، رسول کا سوال ہے۔ آج 1 گھنٹہ لیٹ ہوا پروگرام، اس واسطے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا برابر، تو لہٰذا انشاءاللہ اب یافت حق کے لیے ہم کو علم دین کی ضرورت ہے، ہمارا علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں، دین کے معنی سمجھیں گے، دین دراصل ہے کیا سمجھیں گے، اور کامل دین کیا ہے سمجھیں گے، اصل دین کیا ہے سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھا، دین اصل میں ہے کیا، دین 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 آخر کیا ہے دین سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھا، یہاں سے ہمارا تسلسل شروع ہوگا، دین میں کیا ہے، کتنے اصل ہے انشاءاللہ سمجھا، دین کے معنی اور دین دراصل ہے کیا، آنے والے پروگرام میں کوشش کریں گے سمجھنے کی، کیونکہ خبر میں جاتے ہیں ہم دین کا جواب دینا ہے ہمارا، تیرا دین کیا ہے،
جبکہ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن خبر میں سوال اپنے دین کا ہو رہا۔ اگر اپنا دین بنائے تو کیا بولتے اللہ میاں تیرا دین بنا لیا، گویا مشکل نہ گویا مشکل کا حساب ہے۔ دیکھو یہاں پہ اپن کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ دین کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ کا دین ہے لائے کون؟ اس کے رسول لائے، تو دین کس کا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہوا۔ ہم کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ خبر میں کہتے سوال کیا ہونا تھا ہمارے سے؟ بتا اللہ اور اس کے رسول کا دین کیا ہے؟ جب یہ زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر کے گئے، خبر میں کہتے ہو یہ دین بازو رکھ کے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے وہاں پہ۔ کتنا کنفیوژن سوال ہے، کبھی سوچو تو غور و فکر کرے اپن وہاں پہ، اپن پھر یہاں نہیں ایسا ہے۔ تو تیرا دین کیا ہے بتا رہے وہاں پہ، یعنی تو فنا فی اللہ ہوا، فنا فی رسول ہوا نہیں، فنا فی رسول فنا فی اللہ یہاں پہ ہونا ہے نہیں۔ جب بولیں گا میرا دین جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کے رسول کا دین ہے، وہ میرا دین ہے نہیں، فنا فی رسول ہونا پڑتا، یعنی رسول کے دین میں اپن فنا ہونا۔ لہذا وہ مقام حاصل کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے، تمام کا دین آسان ہے، بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر ہم اس کو مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ بہت آسان ہے، بیٹھے بیٹھے دین پہ عمل کر سکتے، کوئی دور جانا نہیں ہے، کہیں جنگل میں جا کے بیٹھنا نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی چھاؤں میں فیل پہ دیندار بن سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو خبر کا سوال ہے بہت اہم سوال ہے، وہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے وہ، مگر ہے آسان، بولنے نہیں آ رہا میں بول لیتا ہوں دین اسلام ہے، میں بول لیتا ہوں دین عربی اللہ میں بول لیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے نہیں، یہ بولنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ بہت اہم کام ہے، کیونکہ جو کام کے لیے آ کر آئے وہی کام پوچھا جاتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ۔ دین کے لیے مقصد حیات کے لیے ہمارا مقصد ہے وہی ہے نہیں، مقصد ہے کیا ہے دین ہمارا، منشا حق ہے، کیا ہے منشا اللہ کا ہم کو پیدا کرنے کا، انشاءاللہ سب میں جانیں گے، اس کو پہچانیں گے۔ وقت زیادہ ہوگا، میں بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سبق قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں دیر رضا شامل ہے فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔